تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمین۔ قرآن مجید کی ان آیات پر درس چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں میں ان تمام چیزوں کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ جو کلام ہے یہ جبریل کا لایا ہوا کلام ہے۔ اس پر میں نے بیان میں بات کی تھی کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ گواہی کیسے دے رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ کائنات بتا رہی ہے کہ بنانے والے نے اسے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، اور وہ مقصد انسان کی آزمائش کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر چیز ہمارے لیے بنی ہے، ہر چیز۔ دو ہی نظریے ہیں نا، اتفاق سے بن گئے یا کسی نے بنایا ہے۔ اتفاق سے ایسا بن نہیں سکتا، اتنا عجیب و غریب اتفاق ہو نہیں سکتا۔ میں نے ایک مثال دی تھی پچھلے بیان میں نا، کہ جو ماہر حیاتیات ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، وہی کہتے ہیں کہ چوزا جب نکلتا ہے نا خول سے باہر، ایک سوال ہے نا کہ اتنا مضبوط خول ہوتا ہے، آخری دن تک بڑا مضبوط ہوتا ہے وہ، اس دن بھی چوزے کا خول نرم نہیں ہوتا، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اتنا نرم و نازک چوزا انڈا کو توڑ کے باہر نکل کیسے آتا ہے؟ پہلے زمانے میں اس کا جواب دیا جاتا تھا بھائی اللہ یہ کام کرتا ہے۔ سائنس نے ترقی کی اور انہوں نے کہا بھائی اللہ نہیں کرتا، یہ تو اس کے سر پہ ایک سینگ نکلتا ہے معمولی سا آخری دن، اس سینگ کی وجہ سے نوکیلی چیز ہوتی ہے، وہ اس خول کو توڑ کے باہر آتا ہے۔ تو اب اللہ کو تو انہوں نے ڈکشنری سے نکال دیا۔ یہ جو ملحد لوگ ہیں نا، ایتھیس لوگ ہیں، یہ اللہ کے نہ ہونے کی جو دلیل دیتے ہیں نا، وہ یہی کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جن کی کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی نہیں تھی، تو اس لیے لوگوں نے خدا تراش لیے، خدا کا تصور لائے کہ بھائی یہ اللہ کر رہا ہے۔ اب تو سائنس نے بہت ترقی کی ہے، اب تو ہر چیز کا پتہ چل گیا بھائی، خربوزے کے بیج سے خربوزہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اب تو پتہ چل گیا کہ انڈے سے چوزا بنتا کیسے ہے، یہ پورا سائنسی پروسیس ہے۔ حالانکہ اگر وہ بصیرت کی آنکھوں سے دیکھتے نا اور چشمہ لگا کے دیکھتے، بصیرت کی آنکھوں والا چشمہ، تو انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا کہ سائنسی ترقی سے اللہ کے وجود کے دلائل کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ 21ویں دن چوزے نے نکلنا ہے، بن کے تیار ہو گیا، اور اسی ٹائم پہ اس کی چونچ پہ نوک پیدا ہو رہی ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب وہ چوزا انڈے کو توڑ کے باہر نکلتا ہے، 1-2 دن میں وہ نوک مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ آٹومیٹیکلی، یار ایسا آٹو سسٹم، ایسی کوئی آٹومیٹیکلی مشین دیکھی آپ نے؟ ہوتی ہیں، بنی بھی نہیں ہوتی، بنائی جاتی ہیں، ان کے پیچھے کوئی دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ بتاتا ہے کہ کسی نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، بھائی کوئی ریزن ہے اس کی، بلا وجہ کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ کہتا ہے میں وجہ بتاتا ہوں کیوں بنایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم اچھا عمل کرو، برے عمل سے بچو، تمہاری آزمائش ہے، اچھا کرو گے تو جنت ملے گی، برا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جنت کہاں ہے، جہنم کہاں ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں جس خدا نے یہ چیزیں بنا دی ہیں، کیا وہ جنت اور جہنم نہیں بنا سکتا؟ آپ کہہ سکتے ہیں جی ہماری تو دسترس میں ہے ہی نہیں، ہمارے تو حواس اس کو کیچ ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو بھائی یہ کس نے دعویٰ کر دیا کہ سب کچھ انسان کی دسترس میں آ چکا ہے؟ اب تک جو علم انسان کو حاصل ہوا ہے، جو سائنسی ترقی ہوئی ہے، یہ علم ان چیزوں کے مقابلے میں بہت کم ہے جو چیزیں انسان کو معلوم نہیں ہیں۔ جو معلوم نہیں ہے نا، ان کے مقابلے میں یہ بہت کم ہے۔ تبھی قرآن کہتا ہے
وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے، بہت تھوڑا. کتنا تھوڑا یہ بھی بتاتا ہوں میں. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یسألونک عن الروح، لوگوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ روح کسے کہتے ہیں؟ ہماری باڈی میں روح ہے، ہم زندہ ہیں، باڈی سے روح نکل گئی، ہم مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. حالانکہ پورا غفار بھائی، ستار بھائی، وسیم بھائی پورے کے پورے ویسے ہی ہوتے ہیں. اب یہ روح کیا ہے؟ حیات کیا ہے؟ حیات کو اب تک ایکسپلین نہیں کیا جا سکا ہے. انسان سمجھ ہی نہیں پایا یہ زندگی ہوتی کیا ہے. یہ جو ڈاکٹر سے کسی سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ خود نہیں ایکسپلین کر سکتا، ڈیفائن کر سکتا کہ پتہ نہیں کیا ہے یہ، بس ہے بس. میں اکثر ایک بات بتاتا ہوں نا، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر کہتے ہیں جب اس کا ہارٹ چلنا شروع ہو جائے تو اس کو وہ زندگی سے تعبیر کرتے ہیں. میں نے ایک ڈاکٹر سے یہ بات سنی ہے کہ ہارٹ حرکت کرتا ہے تو بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے اور دماغ میں بلڈ جاتا ہے جس سے کرنٹ پیدا ہوتا ہے دماغ میں، اور اس کرنٹ کے ذریعے دل حرکت. ابے آئنسٹائن فرما کے چلے گئے نا، آئنسٹائن. یہ لوگ اپنے سائنسدانوں کے نظریات ہی کو پڑھ لینا تو خدا سمجھ میں آ جائے گا. لیکن جب انسان کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں نا، اندھی ہو جاتی ہیں بصیرت کی آنکھیں، تو سائنس کے جو 2 اور 2 4 کی طرح ایکویشنز ہیں نا، جو خدا کے وجود کا بہت بڑا ثبوت ہیں، انہی سے خدا کی نفی کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. آئنسٹائن نے کیا فرمایا تھا؟ E=mc². یہ میں ایکویشن بھول گیا تھا اصل میں، تو پھر مجھے کئی اپنے کوئی شاگرد انجینئر، میں نے کہا وہ کون سی ایکویشن تھی یار، مجھے یاد نہیں آ رہی. وہ آئنسٹائن نے کچھ فرمایا تھا، اس نے کہا وہی ہے. میں نے کہا پھر مجھے یاد آ گیا. تو انرجی جو ہے وہ ماس کو روشنی کی اسپیڈ کے اسکوائر سے ضرب دیا جائے، ماس کو ضرب دیا جائے روشنی کی اسپیڈ کے اسکوائر سے. تھوڑی بہت فزکس ہم نے بھی پڑھی ہے، اتنے فارغ ہم نہیں ہیں جتنا لوگ ہمیں سمجھتے ہیں. یہ تو علوم اتنے دلچسپ ہیں نا کہ اگر اسکولوں میں ٹیچر صحیح طرح سے پڑھائیں اور پڑھائی کا صحیح سسٹم ہو تو فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور ٹریگنومیٹری وغیرہ یہ اتنے دلچسپ علوم ہیں کہ اس میں ڈنڈے مار مار کے نقل کر کے امتحان پاس کرنے کی ضرورت ہی طلبہ کو نہیں رہے گی. تو اتنے، لیکن پڑھانے والے کا مسئلہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، وہ پتہ نہیں کس طریقے سے پڑھا رہے ہو، کوئی دلچسپی نہیں ہوتی پھر اس میں. پھر ہم کیا کرتے تھے، جیسے مارم پیٹی تو کھیلا کرتے تھے، تو ایک پروجیکٹائل حرکت ہوتی ہے نا، موشن ہوتی ہے، موشن کے اس میں تو آپ اتنی اسپیڈ سے یوں کر کے پھینکیں. اب ہمیں ہاتھ کی اسپیڈ تو پتہ نہیں تھی کہ ہم کتنی اسپیڈ سے پھینک رہے ہیں. اینگل پتہ چلتا تھا کہ 45 سے اینگل سے جائے گی نا کوئی چیز تو اتنا دور جائے گی. تو آپ فاصلہ ناپو، پتھر کتنا دور گرا ہے، تو اس فاصلے اور اینگل سے آپ اپنے ہاتھ کی فورس کا اندازہ لگا سکتے ہو. یہی کیلکولیشن ہوتی ہے نا. تو میں آئنسٹائن کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ سائنسدانوں ہی کو پڑھ لیا جائے نا اگر، تو سائنسدانوں کی ایکویشنز 2 اور 2 4 کی طرح گواہی دے رہی ہیں کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بن سکتی. انرجی کنورٹ ہوگی ماس میں یا ماس کنورٹ ہوگا انرجی میں. سمجھ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 0 سے انرجی آ جائے یا 0 سے مادہ آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ تو جو ہو گیا تو اس کے بعد اب سائنسدان دیکھ کے کہہ رہے ہیں یہ